لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ناد علی مظہر العجائب تجدہ انلک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ مومنین اکرام کے خدمت میں آج کے اس پرنور شب اور اس بابرکت پروگرام کے توسل سے سب سے پہلے آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں فتح خیبر کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ مومنین یہاں تشریف لائے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جو کافی سالوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے اور یہ ہم مومنین کی بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ سب تاریخیں منائی جا رہی ہیں اور اس تاریخوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ جشن فتح خیبر منائیں، اس لیے کہ آج کے دن اسلام مسکرایا ہے، کیوں نہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اس لیے کہ نبی کا دین خدا کا دین مسکرایا ہے، یا یوں کہہ دوں آج تو آدم بھی مسکرا رہے ہیں، نوح بھی مسکرا رہے ہیں، ابراہیم بھی مسکرا رہے ہیں، اسحاق و یعقوب بھی مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج بیٹھے ہوئے اس عزاخانے میں مومنین کے چہرے پر خوشی اس بات کی ہے کہ جو اسلام 39 دن سے کامیاب نہیں ہو رہا تھا، ابھی طالب آئے ہیں، کائنات کا مولا آیا ہے، تو نبی نے مسکرا کے کہا مجھے امتیوں کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آج خدا کا دین اگر بچے گا، اگر آج اسلام کا نام روشن ہوگا تو یاد رکھو کسی صحابی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انصار کی بس کی بات نہیں ہے، کسی مہاجر کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی نے مسکرا کے کہا ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اونلکا فی النوائب کل ہم و غمی سینجلی بعظمتک یا اللہ، یعنی نبی نے یہ بتایا ہے آج اگر دین کو ضرورت ہے تو ایسے کی ضرورت ہے جو آنے والا اسد اللہ ہوگا، باب العلم ہوگا، تاجدار اسلام ہوگا، جنگوں میں ثابت قدم رہنے والا ہوگا، جو جرار ہوگا، حیدر کرار ہوگا، خندق کا فاتح ہوگا، داؤد کا وارث ہوگا، ذوالفقار کا وارث، رہنمائے دین ہوگا، رہنمائے دین ہوگا، زیر چادر پیغمبر کی تان کر شب ہجرت کے بستر پر سونے والا ہوگا، رہنمائے دین ہوگا، داؤد کا وارث ہوگا، عزیزان گرامی شمس کو پلٹانے والا ہوگا، سکون و اطمینان کے ساتھ شب معراج بستر پیغمبر پہ سونے والا ہوگا، جو آج 40ویں دن اسلام کے نام پر فتح یابی حاصل کرنے والا ہے، وہ شمس کو پلٹانے والا ہوگا، ذو فغن ہوگا، طیب و
ताहिर होगा, ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला होगा, ऐनुल्लाह होगा, गदीर का मौला होगा, कुरान नातिक होगा, करीम इब्ने करीम होगा, करीम इब्ने करीम होगा, फातह खैबर होगा, फातह खैबर होगा, करीम इब्ने करीम होगा, फातह खैबर होगा, नहजल बलागा का राइटर होगा। तवज्जो चाहता हूँ, आज जो आने वाला आ रहा है, जिसे नबी मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो लिसानुल्लाह आने वाला है, वो वजहुल्लाह आने वाला है, यदुल्लाह आने वाला है। शायद इसीलिए तो कहा था नबी ने कि मैं अलम उसी को दूंगा जिसका हाथ खुदा का हाथ होगा, जिसकी आंखें रब की आंखें होंगी, जिसका सीना अल्लाह का सीना होगा। या यूं कह दूं कि जंगे फतेह खैबर जिसके हाथों पे फतह होगी, वो हाथ किसी बंदे का हाथ नहीं होगा, वो खुदा का हाथ होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, यकीनन ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जिसका जश्न मना रहे हैं, जिसके नाम का जश्न मना रहे हैं, वो मौलाइयों का मौला है। वो सिर्फ हम जैसे मौलाइयों का ही मौला नहीं है, बल्कि आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जितने भी अंबिया गुजरे हैं, सब मौलाइयों का मौला। लिहाजा आज की जो शब है, इसमें जो ज़िक्र होगा जश्न फतेह खैबर की अहमियत और उसकी फजीलत और उसका मर्तबा बयान किया जाएगा। लिहाजा आप हजरात अपनी अपनी यानी बेदारी का जो है सबूत देते रहिएगा, क्योंकि जो शोराए कराम बारगाए जश्न फतेह खैबर में मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे, वो बड़ी ही मेहनत से तैयारी करके आते हैं। लिहाजा आप लोग जब तक रहिएगा, अपने बेदारी का सबूत देते रहिएगा। तो आइए, पैगंबर इस्लाम ने जो दुआए नादे अली पढ़ी है, उसका मकसद क्या है, बस 2-4 मिनट और उसके बाद मैं ज़हमत आपके लिए जो है आइंदा साल के लिए इंशाअल्लाह मुलतवी कर देना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो ऐसा लग रहा है कि सलवात जो इतनी कमज़ोर पढ़ी जा रही है, लग रहा है कि 39 दिन यही वाली आवाज़ रही है। कम से कम 40वें दिन वाली आवाज़ होना चाहिए, जो हर कोई कह रहा था कि इस्लाम जीत गया, दीन कामयाब हो गया, अल्लाह का दीन कामयाब हो गया। लिहाजा कम से कम मुस्कुराते रहिएगा। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे आजकल एक मेयार बन चुका है किसका, खिताबत करने का, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, ज़्यादा देर तक वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि अभी अगर मैं ज़िंदा रहा तो ज़िंदगी रही तो न जाने कितना जो है खिताबत करना है और कितनी जो है तकरीरें करनी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आजकल जो एक पैटर्न जो बन चुका है, एक मॉडल जिसको कहते हैं लोग, कि आजकल मेआरे खिताबत यही है कि धाड़ कर और रान को पीट कर और जो जुमले बोले जाएं थोड़ा सा सजा के मस्का लगा के, और अगर सामाइन वाह न करें तो कम से कम एक जुमले को कई मर्तबा रिपीट करके कि भाई आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये बैठे हैं जो, ये गूंगे नहीं बैठे हैं, लेकिन याद रख लीजिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमको अंजाम देना है कि फर्श मुसर्रत का जो तक़द्दुस है, जो इसका एहतराम है, जो इसका एक वक़ार है, जो मेआर है, उसे हमें बरकरार रखना है। उलमाए कराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो भी शायर यहाँ शायरी करें तो कम से कम अदब के दायरे में, इसलिए कि ये अहले बैत के नाम पे प्रोग्राम हो रहा है और ये टेलीकास्ट नश्र भी किया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लिहाजा हमें ऐसी चीज़ें यहाँ से बयान करने की ज़रूरत है कि जिससे अपनों तो अपनों, गैर भी
فرش مسرت پر آنے لگے. ہمیں ایسے یہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر دین کو ضرورت پڑے، اگر اسلام کو ضرورت پڑے کسی ناصر و مددگار کی، تو ناصر و مددگار دین کے لیے اگر پیغمبر نے دیا ہے تو کسی امتی کو نہیں دیا. پیغمبر چاہتے تو کسی اور کے در پہ جا کے دین کے ناصر کو مانگ لیتے، لیکن نبی جانتے تھے کہ دین مصطفیٰ، دین خدا امتیوں کے بچانے سے بچ نہیں سکے گا. اس لیے کہ جو خود اپنے کو ہلاک ہونے سے سکے وہ دین کو کیا بچائے گا اور دینداروں کو کیا بچائے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر وآل محمد آل محمد. تو آئیے میرے مولا حضور مکہ سرکار مدینہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے، جب دیکھا کہ اب دین کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، اب اسلام کی فتح نہیں ہو پا رہی ہے، 39 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک جتنے جا رہے تھے عین والا علم لے کے نہیں جا رہے تھے بلکہ الف والا لے کے جا رہے تھے. پیغمبر نے کہا نہیں، آج الف والے کی ضرورت نہیں ہے، آج عین والے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عین والا صلوات پڑھے محمد آل محمد پر وآل محمد آل محمد آل محمد. اچھا دیکھیے کمال یہ ہے، نبی نے 39 دن تک سب کو موقع دیا. صاحب ہے اجازت؟ صاحب اگر اجازت ہے تو مجھے آج کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اور تک نبی، شاید نبی کسی سے یہ نہیں کہہ رہے تھے تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ. نبی اگر کہتے تو بات کچھ اور ہوتی. لوگ آئے تھے آزمانے کے لیے، ذرا میدان میں ہم تو بھی جا کے دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے. گئے سب اپنی مرضی سے، مگر جب پتہ چلا وہاں فلاں صاحب ہے، اس کے بس میں ہم نہیں ٹک سکتے اس کے سامنے، ہم تو پتے کی طرح اڑ جائیں گے. گئے لوگ اور طواف میدان کا کر کر کے واپس چلے آئے. نبی نے دیکھا بھائی اب تو اسلام کی بدنامی ہونے والی ہے. میں کہوں گا اس جنگ میں مولائے کائنات پیغمبر کے ساتھ نہیں گئے تھے، مگر جب 40ویں دن کا سورج ایک مرتبہ طلوع ہونے لگا، نمودار ہونے لگا، تو میں سمجھتا ہوں سورج کے وارث سورج کی طرف اشارہ ہوا ہوگا. جناب قمبر مسجد میں تھے. مولا اب تو ضرورت اسلام کو آپ کی پڑ رہی ہے. شاید علی نے پیغمبر کی آواز کو محسوس کیا. جملہ کہہ دوں، اما احد کے بھگوڑے اور تھے جسے پیغمبر بلا رہے تھے تو پیغمبر کی آواز انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ادھر علی کئی میلوں دور پہ ہیں، مگر جب احساس ہوا کہ میرے بھائی مصطفیٰ کو اب ضرورت ہے علی کی، تو کہاں علی تھے؟ آواز پیغمبر کی محسوس کیا. علی اس وقت تو دین خدا کو تیری ضرورت ہے، اگر تو نہیں آئے گا تو اسلام کو خطرہ ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آ گئے علی، آواز پہنچی، علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، قمبر ساتھ تھے. مولا فاصلہ بڑا لمبا ہے. کہا سمجھ میں نہیں آتا، قمبر میرے ساتھ رہتے ہو. ارے کیا آصف بن برخیہ کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ اما جو کوسوں میلوں کا جو فاصلہ پل کے جھپکنے تک میں کر سکتا ہے، اور میں تو عام ہوں، میں تو وہ ہوں کہ جس کی ٹھوکر سے زندہ مردہ ہو جائے اور مردہ زندہ ہو جائے. میں تو وہ ہوں اگر اشارہ کروں تو سورج پلٹ جائے. تو عزیزان گرامی قمبر شک نہ کرنا، اب جو چلے ہیں. کہا مولا کتنی جلدی پہنچیں گے؟ کہا قمبر شمار تم کرو، 1 2 3 4 5. جیسے ہی کہ شمار کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ ابھی 3 پہ پہنچے تھے. علی نے مسکرا کے کہا اما 3 کو چھوڑ قمبر، ذرا دیکھ آ گیا وہ میدان جہاں پیغمبر کو علی کی ضرورت ہے. اور آئے علی، علم دیا. اب پیغمبر نے مسکرا کے کہا آج پتہ چل جائے گا کہ کس کے ہاتھ پہ یہ جنگ جو ہے فتح ہوگی. ایک مرتبہ عین والے علی نے علم کو لیا اور لے کے جب میدان میں پہنچے ہیں، آیا ایک
ایک بہت نامی پہلوان آیا، ایک مرتبہ کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا اماں میدانوں میں ماں کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جاتا، میدانوں میں ماؤں کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جاتا، ترتیب کیوں بدل رہا ہے؟ کہنے لگا آج ہی تو پتہ چلے گا۔ اماں 39 دن جتنے آئے سب بھاگ گئے، شاید اسی نام کی وجہ سے، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ نام جو مرحب میری ماں نے میرا رکھا ہے کسی غیر خاتون نے نہیں رکھا ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا اچھا اگر آج تو نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے سے کرایا ہے تو آج میں بھی ترتیب پلٹ ہی دیتا ہوں، ورنہ کل کی تاریخ دا یہی کہے گا ارے مرحب نے تو اپنی ماں کا تعارف کرایا تھا، علی نے کیوں ابو طالب کا تعارف کرایا؟ لیکن میرے مولا نے کہا آج جب میدانوں میں کسی کی ماں نے اپنے بیٹے کو پال کے بھیجا ہے تو آج میں بھی بتائے دیتا ہوں کہ میری ماں نے بھی جسے پال کر حیدر بنا کے بھیجا ہے وہ دنیا کے ایک مرحب نہیں، اگر ہزاروں مرحب بھی اس میدان میں آ جائے تو حیدر کی ایک ہی تلوار کافی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد آل محمد۔ سینکڑوں مرحب آ جائیں ایک حیدر کافی ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، 4 حرفوں والا مرحب 4 حرفوں والے حیدر کے مقابل میں آیا، علی نے ایسی تلوار چلائی اگر اس کے جسموں کو الگ الگ ترازو پہ تولا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں نہ زیادہ آئے گا نہ کسی میں کم آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے قاتلین کا قتل کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، علی کے قتل کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر اس جشن کو کامیاب بنائیں اور جب تک رہیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور ہم جگتے رہیں، اس لیے کہ یہ محفل ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، شعراء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا آئیے ہم سب مل کے کچھ دعائیہ کلمات کہہ لیں، اس لیے کہ جہاں پہ بھی اہل بیت کا ذکر ہو فرش مسرت کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے اے پروردگار ہمیں اعمال خیر بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ بہت سے مومنین جو پریشان حال ہیں، خدا اس پرنور سب کے موقع پر ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی گودیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی گودیوں میں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار بانیان پروگرام انجمن جعفریہ کے ایک ایک نوجوانوں کو پروردگار ان کے روٹی روزی میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین دلی جائز حاجتیں لے آئے ہیں پروردگار ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ موضع کے جو بھی مومنین مومنہ بیمار چل رہے ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا تمام مراجع کرام علماء اعظام کو طویل عمر عطا فرما، صدائے حق بلند کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار ہمارے آخری وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ کونے میں رکھ دے بیٹا بس